اب بتائیے کوئی بندہ اگر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ شرما جاتا ہے کہ اب اس کا ہاتھ خالی کیسے پھیر دے، اس کی جھولی کیسے خالی رکھ دے۔ اب جو بندہ مانگے گا اس کو دے دیا جائے گا۔ اے میرے پروردگار، اگر میری تقدیر، میری قسمت صحیح نہیں ہے، میرے نصیب میں اگر گناہ لکھا ہوا ہے تو اللہ تیرے دربار میں گزارش ہے کہ اسے مٹا دے، اس گناہ کو مٹا دے اور مجھے نیک بختوں میں شمار کر دے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے پیارے بچوں، دعا کے عنوان پر آج کا دوسرا پارٹ دعا مانگنے کے آداب اور اس کے قبولیت کے شرائط پر مشتمل ہوگا۔ قبل اس کے کہ میں آپ کے سامنے دعا مانگنے کے آداب اور اس کے قبول ہونے کے شروط بیان کروں، دعا کی اہمیت کے سلسلے میں صرف ایک یا دو حدیث پڑھ کے بعد آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ نصیب، قسمت، تقدیر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50 الف سنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی قسمت اور تقدیر کو آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے۔ تو ہم تمام لوگوں کی تقدیر زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، لہٰذا ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری نصیب میں کیا لکھا ہے۔ ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ دعا کی اہمیت ہے میرے پیارے بھائیوں کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اگر میرے نصیب میں کچھ برائی لکھی ہوئی ہے، کچھ گناہ لکھا ہوا ہے تو میرے نصیب کو بدل دے۔ اور دعا ایک ایسی واحد عبادت ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ اپنی نصیب، تقدیر، قسمت کو بھی بدل سکتے ہیں۔ دلیل یہ حدیث پاک، ان سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، رواه الترمذی فی کتاب القدر۔ حدیث ترمذی کتاب القدر کی ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يرد القدر یا لا يرد القضاء، تقدیر کو صرف اور صرف دعا بدل سکتی ہے۔ تقدیر اس کی دو قسم ہے، ایک ہے معلق اور ایک ہے مبرم۔ تقدیر کی ایک شکل ہے جو کبھی بدلے گی نہیں، جیسے کہ ہم لوگ کا جنس ہے، کبھی نہیں بدلے گا۔ تو تقدیر کی ایک قسم ہے جو کبھی بدلے گی نہیں، اور ایک قسم ہے جو معلق ہے، لٹکی ہوئی رہتی ہے، بندہ مانگے تو دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ دعا کی اہمیت ہے کہ دعا مانگنے سے، اللہ تعالیٰ سے گزارش کرنے سے آپ اپنی تقدیر کو، آپ اپنی بری قسمت کو، برے نصیب کو بھی آپ بدل سکتے ہیں دعا کے ذریعے سے۔ یہ دعا کا پاور ہے۔ اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو آپ کی سیرت کا ایک گوشہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے، چکر لگاتے، طواف کرتے، تو آپ ایک دعا مانگا کرتے تھے۔ کون سی دعا تھی؟
دعا یہ تھی اللہم ان کنت کتبتنی فی اہل السعادتی فاثبتنی فیہا، اے میرے پروردگار مجھے نہیں پتا کہ میرے نصیب میں کیا لکھا ہے، میں اچھا ہوں برا ہوں، میں اچھا بنوں گا یا برا بنوں گا مجھے پتا نہیں ہے میرے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ اگر میرا نام اہل السعادہ نیک بختوں میں میرا نام اگر لکھا ہوا ہے تو اللہ فاثبتنی فی اہل السعادہ، تو اپنے فضل اور کرم سے میرا نام نیک لوگوں ہی میں لکھ رکھ۔ اور وَإِن كُنْتَ عَلَيَّ الذَّنْبَ أَوِ الشِّقْوَةَ فَامْحُنِي، اے میرے پروردگار اگر میری تقدیر میری قسمت صحیح نہیں ہے، میرے نصیب میں اگر گناہ لکھا ہوا ہے تو اللہ تیرے دربار میں گزارش ہے کہ اسے مٹا دے، اس گناہ کو مٹا دے اور مجھے نیک بختوں میں شمار کر دے۔ تو گویا کہ ایک حدیث اور حدیث کی تفسیر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ہمیں ملا، جو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے نصیب میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے، تو ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے اور اس دعا کے ذریعے سے اپنی نصیب کو بدلنے کی ریکویسٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ دعا کی اہمیت پر ایک شاندار ایک حدیث تھی جس سے ہمیں پتہ چلا کہ دعا کے ذریعے سے تقدیر بھی بدلی جا سکتی ہے۔ اب آئیے دعا کے کیا آداب ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا اگر بنا آداب کے مانگا جائے تو دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اور اس کے کچھ شروط ہوتے ہیں، اس شروط کا اگر لحاظ نہ رکھا جائے تو بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص دعا مانگتے ہیں، مگر آداب انداز اور شرائط کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہماری دعائیں ناقص رہ جاتی ہے اور قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ دعا مانگنے کے کیا آداب ہیں۔ دعا مانگنے کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ آپ کوئی نیک کام کریں، کوئی نیکی انجام دے اور اس کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں تو آپ کی دعا قبول ہونے کا جو چانس ہے بڑھ جاتا ہے۔ آئیے اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بہترین واقعہ ذکر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص میں اس واقعے کو بیان فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون اور فرعونیوں سے بچنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر کے مدین کی طرف رخ کر لیتے ہیں، وہاں جا رہے ہیں۔ مدین جہاں شعیب علیہ السلام نبی بنے ہوئے ہیں، ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر کے مدین جا رہے ہیں تاکہ فرعون کے عذابات سے بچ سکے۔ جاتے جاتے آپ کا جوتا گھس جاتا ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اتنی بھوک لگتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ علیہ السلام کا پیٹ سے چپک جا رہا ہے، اور ان کے پاس کھانے پینے کے نام پر کچھ بھی موجود نہیں ہے سوائے آس پاس کے درخت اور اس کے پتے۔ اس قدر بھوکے پیاسے ایک نبی چلے جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی مدین کے قریب جب پہنچے تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو خاتون اپنی بکری سنبھالے ہوئے مردوں سے الگ تھلگ دور پہ کھڑی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں ما خطبکما، آپ دونوں الگ تھلگ بکری کو لے کر کھڑی ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ کو پانی پلانا تو پلائیے۔ ان دونوں خواتین نے جواب دیا کہ حتی یصدر الرعاء، جب تک یہ لوگ مرد لوگ اپنی بکری کو پانی پلا کر نہیں چلے جاتے، ہم باحیا خواتین وہاں جا کے پانی نہیں پلا سکتے۔ اور کچھ روایت کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ وہاں مرد لوگ پانی پلا رہے تھے اور ایک دوسرا کنواں تھا جس پر ایک ڈھکن، بھاری بھرکم ڈھکن رکھا ہوا تھا، جس کو ایک خواتین ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ہٹا نہیں پا رہے ہیں اس لیے پانی نہیں پلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے طاقتور تھے، آپ اکیلا جس ڈھکن کو 10 آدمی مل کر ہٹا نہ سکے، اکیلے اس ڈھکن کو سائڈ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے
ان دونوں خواتین کو پانی نکال کر دے دیا اور انہوں نے بکری کو پانی پلایا اور وہاں سے چل دی۔ پتہ ہے دونوں کون تھے؟ یہ دونوں خواتین حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں، اور انہوں نے کہا وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہم بکری چرانے کے لیے، بکری کو پانی پلانے کے لیے ہم اس وجہ سے آئے ہیں کہ میرے والد کافی بوڑھے ہو چکے ہیں، آخری عمر کو پہنچ چکے ہیں، وہ چلنا پھرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے ہم پانی پلانے کے لیے آئے ہیں۔ اس واقعے کا ایک نقطہ یہ ہے کہ عورتیں بوقت ضرورت پردے میں رہ کر کے کچھ کام انجام دے سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا دیا، پانی پلانے کے بعد جب وہ عورتیں وہاں سے چلی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنی جگہ ایک درخت کے نیچے سایہ تلے میں آپ بیٹھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک نیک کام کیا، نیک کام انجام دینے کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں۔ کیا دعا ہے؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، میرے چپل گھس چکے ہیں، میرے پیٹ سے لگ چکا ہے، اے میرے پروردگار تم میری جانب جو بھی بہتر نازل فرما، میں اس کا فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، میں تندرست ہوں، میں بدحال ہوں، یا اللہ میں تیرے دربار کا بھکاری آج تیرے دربار پہ ہاتھ اٹھایا ہوں، یا میرے پروردگار تو میری جھولی بھر دے، میری پریشانی کو دور فرما، مجھے نجات دے دے فرعون سے، فرعون کے ظلم و ستم سے، اور آج کھانے پینے کچھ بندوبست فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسی ہی گڑ گڑا کر نیک کام انجام دینے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا فوراً قبول فرما لی۔ اور وہی دو خواتین جو پانی پلا کر کے اپنی بکریوں کو لے کر کے چل دی، اپنے گھر واپس چلی گئی، گھر جا کر کے اپنے باپ کو پورا قصہ سنایا کہ ایک نوجوان ہٹا گٹا پہلوان آیا اور اکیلا پتھر کو ہٹا دیا، بکری کو پانی پلایا اور ہم سے کچھ اجرت نہیں مانگا، آرام سے جا کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ ایک بہت شاندار نوجوان ہم نے دیکھا، ایسا نوجوان کبھی نہیں دیکھا۔ باپ نبی تھے، باپ نے کہا جاؤ اس کو بلاؤ۔ ایک خاتون چلتے ہوئے آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے چال کو قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ خاتون کس قدر باحیا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ان دونوں خاتون میں سے ایک خاتون شرم و حیا کو اپناتے ہوئے چلتے ہوئے آہستہ آہستہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ پہنچی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو میری بکری کو پانی پلانے کی اجرت دے، پیسہ دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار کچھ بندوبست فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فوراً دعا قبول فرمایا اور پیسوں کا بندوبست ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جیسی حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں تو شعیب علیہ السلام سے پوری کہانی کہہ سناتے ہیں کہ ایسا ایسا ہوا، فرعون اور فرعون کے قوم سے بچنے کے لیے ان کے ستانے اور ظلم و تشدد کا نشانہ نہ بنتے ہوئے ہم یہاں بچ کر آئے ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا لا تخف نجوت من القوم الظالمین، ڈرو نہیں، تم نجات پا چکے ہو اور میں نبی ہوں، میرے پاس آ چکے ہو، میں چاہتا ہوں انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ بچ کر یہاں آ چکے ہیں، اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میری یہ 2 بیٹی ہے جس کو آپ نے دیکھ لیا ہے، یہ میری 2 بیٹی ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ دلی خواہش ہے کہ آپ ان 2 بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی سے نکاح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے آدھا گھنٹہ پہلے دعا مانگی، اے میرے پروردگار میں فقیر ہوں، تیرے دربار کی بھکاری ہوں، اللہ میری مدد فرما، میری بدحالی کو دور کر دے۔ اب موسیٰ خود نبی ہیں، نبی کے گھر مہمان بن کے گئے، اب نبی یہ چاہ رہے کہ میری بیٹی سے نکاح کرو، اب میرا تم داماد بن جاؤ۔ اور شعیب علیہ السلام نے کیا کہا، نکاح دلاؤں گا تو پھری نہیں، 8 حجج، 8 سال بطور مہر میرے یہاں کام کرنا پڑے گا۔
कितना साल? 8 साल सामान्य हिजज, 8 साल मेरे घर में काम करोगे, 8 साल का जो उजरत होता है बस खान पान और रहन सहन मिलेगा, पैसे कुछ नहीं मिलेंगे, मेरे पास 8 साल तुमको काम करना पड़ेगा, इतना महर है। अगर 10 साल काम कर लोगे तो ये तुम्हारा फजल होगा, वरना हम 8 साल से ज़्यादा काम करने पे मजबूर नहीं करेंगे, शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा। बहरहाल एक अलग उन्वान है, उधर मैं नहीं जाऊँगा। बताना ये था कि जब आप कोई नेक काम अंजाम देते हैं और नेकी करने के बाद आप अल्लाह ताला के सामने दुआ मांगते हैं तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है और आपको आपका मकसद दे दिया जाता है। तो पहला अदब ये है कि आप नेक काम करने के बाद दुआ करें। जैसे कि नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ना भी नेकी है। नमाज से फारिग होने के बाद आप दुआ करना चाहें तो फर्दन आराम से दुआ मांगते रहिए, आपकी दुआ कबूल होने का एक अच्छा चांस है। ये पहला अदब। दूसरा अदब ये है कि जब आपको दुआ मांगना हो आप किबला रुख हो जाएं, किबला की तरफ आप रुख कर ले और आप दुआ मांगे। इसकी दलील सही बुखारी किताबुल इस्तिस्का की हदीस है। अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से ईदगाह की तरफ निकले ताकि आप बारिश तलब करने के लिए दुआ मांगे। तो जैसे अल्लाह के रसूल बारिश तलब करने के लिए, दुआ मांगने के लिए आप घर से ईदगाह की तरफ, मुसल्ला की तरफ निकले और वस्तक़बल क़िबलता, क़िबला रुख होकर के आपने दुआ मांगी। तो क़िबला रुख होकर के दुआ मांगना ये दूसरा अदब है। और तीसरा अदब ये है कि जब आपको अल्लाह ताला से अपनी हाजत और ज़रूरत मांगनी हो तो आप अपने दोनों हाथ को अल्लाह ताला के दरबार में बुलंद कीजिए। हम में से 99% लोग ऐसे हैं जो दुआ मांगते हैं मगर हाथ नहीं उठाते। हालांकि हाथ उठाकर दुआ मांगना ये दुआ के आदाब में से है, और कोई बंदा अगर हाथ उठा के दुआ मांगे तो उसकी दुआ के कबूल होने का चांस बढ़ जाता है। क्यों पता है? अगर कोई बंदा अपना दोनों हाथ अल्लाह ताला के दरबार में उठा ले तो हाथ का बुलंद करना ये आजिज़ी, इनकिसारी और खाकसारी की दलील है। तो कोई बंदा अल्लाह के सामने अपने दोनों हाथ को बुलंद करे, ये बंदे की आजिज़ी, इनकिसारी की दलील है। और अल्लाह ताला ये पसंद करता है कि मेरे बंदे जब मेरे पास मांगने के लिए आए तो छोटा बन करके आए, मांगे, गिड़ा कर मांगे, मगर अपने आप को बड़ा ना समझे। अल्लाह ताला को पसंद है। लिहाजा अगर कोई बंदा दोनों हाथ बुलंद कर देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ कबूल फरमा लेता है। आइए इस पर एक हदीस सुनाता हूँ। यह हदीस तिरमिज़ी किताब दावत की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इन्नल्लाह हय्युन करीमुन यस्तही इज़ा रफ़अ अर्रजुलु इलैहि यदैहि अय यरुद्दहुमा सिफ़रन ख़ाइबतैन। अल्लाह तबारक व तआला हय्युन, बड़ा शर्मिला है, करीमुन, बड़ा सखी है, यस्तही, और हर उस बंदा से अल्लाह ताला शर्म करता है। तर्जुमा सुनिए, अल्लाह ताला को शर्म आता है इज़ा रफ़अ अर्रजुलु इलैहि यदैहि, जब कोई आदमी, कोई बंदा अल्लाह ताला के दरबार में अपने दोनों हाथ को बुलंद करे, अय यरुद्दहुमा सिफ़रन ख़ाइबतैन, कि अल्लाह ताला उनके दोनों हाथ को खाली लौटा दे। इस बात से अल्लाह ताला को हद दर्जा शर्म आती है। अब बताइए, कोई बंदा अगर हाथ उठा के दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला शर्मा जाता है कि अब इसका हाथ खाली कैसे फेर दे, इसकी झोली कैसे खाली रख दे। अब जो बंदा मांगेगा उसको दे दिया जाएगा। ये दुआ का तीसरा अदब है कि इंसान जब अल्लाह ताला से मांगे अपना दोनों हाथ दराज करे, बुलंद करे और अल्लाह ताला के सामने मांगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जो मांगेगा वो दे देगा। ये तीसरा अदब है।